آج کا درس علم اور علماء کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر امر والوں کی۔ امام رازی علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء ہے، یعنی علماء جو تمہیں جائز کاموں کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے دین کی اور نبی کریم علیہ السلام کی دین کی باتیں بتاتے ہیں تو ان کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھو اگر تم کوئی بات نہیں جانتے۔ اور بھی متعدد روایات ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، جو علماء ہیں اللہ ان کے عام لوگوں کے سے زیادہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی نے تجارت کرنی ہے تو تجارت کے مسائل اس پر سیکھنا لازم ہے۔ بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو نماز اس پر فرض ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ اس پر کیا ہے؟ لازم ہو گئی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح اور طلاق کے مسائل اس کو جاننا لازم ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر مسلمان مرد عورت پر جو روزمرہ کے مسائل ہیں، جس فیلڈ کے اندر وہ قدم رکھ رہا ہے، ان مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس آدمی سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ ابن سیرین کا قول ہے جو تابعین میں سے ہے، جو مسلم اور مشکات کے اندر موجود ہے، کیا فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن، کہ فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ جس آدمی سے تم دین حاصل کر رہے ہو اس کو دیکھو وہ کس کیٹیگری کا ہے، وہ واقعی عالم دین ہے یا نہیں، وہ خود قرآن و سنت کو جاننے والا ہے کہ نہیں۔ آج کل تو ہم نے یوٹیوب کو عالم سمجھ لیا، گوگل کو عالم سمجھ لیا کہ بس گوگل دو چیز بتا دے گی ہم اس پر عمل کر لیں گے۔ حالانکہ علماء جید مستند ہمارے پاس موجود ہے، تو گوگل کی اور یوٹیوب کی یہ کوئی عالم نہیں ہے اور کوئی حتمی چیز فیصلہ ان کا نہیں ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ آزمایا ہے، حدیث کوٹ کر دی جاتی ہے لیکن حدیث ہوتی بھی نہیں ہے، حوالہ بھی غلط ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کس سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دو شخصوں کا ذکر کیا گیا، ایک عالم ہے اور ایک عابد ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کہ جیسے محمد مصطفیٰ کی فضیلت تمام اپنی امتیوں پر ہے۔ نبی کا مقام کتنا بلند ہے، امتی کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، تو فرمایا عابد عبادت گزار ہے تو عالم کی فضیلت اس پر اتنی زیادہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور جتنی زمین اور آسمان کی مخلوقات ہیں، حتی النملۃ فی جوہرہا حتی الحوت، نبی کریم سے فرمایا کہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، مچھلیاں یا پانی کی تہ میں جو لوگوں کو علم کی باتیں سکھاتا ہے اس کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ تو یہ علم کی شان ہے اور کیا ہے؟ علم کا مقام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اور بھی ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جو آدمی علم دین کی طلب کے لیے نکلتا ہے، حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ اور کمال کی حدیث ہے، اللہ کرے ہم سب اس پر عمل کرنے لگ جائیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا علم سیکھنے کی کوئی حد ہے؟ تو فرمایا جس آدمی نے من حافظ من امتی 40 حدیثا، فرمایا میری امت میں سے جس آدمی نے علم دین حاصل کرنی ہے، کوئی لمٹ عمر کی قید نہیں ہے کہ 25 سال تک آپ نے علم سیکھنا ہے، آپ عمر کے کسی کیا پیرائے میں بھی علم سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو عمر 70 سال ہو گئی ہے، ایسے کئی ایک دلائل موجود ہے۔ اور پھر ضروری نہیں کہ ایک مدرسہ کی شکل میں آپ طالب علم بن کر آئے، یونیفارم میں آئے اور اتنا ٹائم دیں، کسی وقت بھی آپ کو دین کا کیا ہے چیپٹر کوئی دین کی بات سیکھ سکتے ہیں، تو آپ کا طلباء کے اندر نام شمار میں آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا جس نے 40 حدیثیں علم دین کے بارے میں یاد کر لی۔ اب دیکھیں الصلاۃ و عماد الدین، یہ ایک حدیث ہے، اب دین کا علم آپ کو آ گیا، ایک حدیث آپ نے سیکھ لی۔ اس طرح کی کئی حدیثیں اگر آپ 40 حدیثیں چھوٹی چھوٹی سیکھ لیتے ہیں
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ فقیہا یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس بندے کو عالم دین بن کر اٹھائے گا۔ بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی کہانیاں، بڑے بڑے کیا ہے ہم ڈائجسٹ سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، لیکن 40 حدیثیں فرمایا پڑھ لے اللہ اس کو فقہ اور عالم دین بنا دے گا۔ اور حضور نے فرمایا کنت لہ شہیدا و شافعا، میں اس کے علم دین کی گواہی بھی عطا فرماؤں گا اور فرمایا اس کی شفاعت کی دعا بھی کروں گا۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، علماء کی فضیلت بیان کرتے فرمایا مجالس العلماء عبادت، آپ علماء کے ساتھ بیٹھے گفتگو نہ بھی کریں، کسی عالم دین کی مجلس اختیار کریں تو فرمایا اللہ اس پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا اول من یشفع الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، فرمایا قیامت والے دن جو سب سے پہلے شفاعت کریں گے وہ انبیاء کریں گے، انبیاء کے بعد اللہ علماء کو یہ اعزاز دے گا، فرمائے گا جس جس کی شفاعت کرنی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے عالم کو روک دیا جائے گا، اللہ فرمائے گا جس جس کی شفاعت کرنی ہے اس کی انگلی پکڑ کے تجھے اختیار دیا ہے جنت میں لے جا۔ یہ علم کی فضیلت ہے اور علماء کی فضیلت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکرموا العلماء، علماء کی عزت کرو، فرمایا علماء کا احترام کرو، فإنہ من ورثہ الانبیاء، اس لیے کہ یہ انبیاء کے کیا ہے دین جو ہے اس کے یہ وارث ہے۔ تو فرمایا جس نے عالم دین کی عزت کی ہے اس نے محمد مصطفیٰ کی عزت کی ہے۔ اور میں آج حدیث پڑھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فرمایا نوم العلماء عبادت، اس لیے اپنے بچوں کو عالم دین بنائے، جن کا سونا بھی عبادت ہے۔ فرمایا نوم العلماء عبادت، عالم دین کا سونا بھی عبادت ہے۔ فمذاکرۃ تسلیۃ، اگر وہ باتیں کرتا ہے دین کی تو اللہ تعالیٰ اس کی تسبیح بنا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَنَفْسٌ، اور اس کی سانسیں اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی، جس نے علم کی توہین کی اس نے میری توہین کی، اور جس نے میری توہین کی اس نے جبرائیل کی توہین کی، اور جس نے جبرائیل کی توہین کی اس نے اللہ کی معاذ اللہ توہین کی۔ فرمایا جو اللہ کی توہین کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ گرامی کے طرف آپ علم دین کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں اگر آپ اپنے ایک بچے کو عالم دین بنا دیں گے، وہ عمل کرے یا نہ کرے کم از کم آپ کی بگڑی تو بنا دے گا، آپ کو تو اعزاز مل جائے گا، آپ کو اللہ رب العالمین عزت دے گا۔ اور پھر عالم بن جائے سونے پہ سہاگا ہے، اللہ اس کو کئی عزتیں دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین متین کی سیکھنے کی، اپنی اولادوں کو بڑھانے کی اور علماء کی قدر کرنے کی، احترام کرنے کی اور علماء کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط رکھنے کی